السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 10A میں ہم نے سنا تھا کہ کچھ تعلیماتوں کے بارے میں جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد قاسم کو سکھایا تھا، جیسے کہ شرک اور اس کے اقسام سے بچنا، صبح اور شام تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا۔ اب آگے چوتھا تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ نے قاسم کو کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے کے لیے کہا، کیونکہ صرف کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مشہور کہاوت ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو چوتھا تعلیمات اللہ نے محمد قاسم کو سکھایا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے۔ تو آج اگر آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کل آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی۔ اللہ ہر مشکلات کے بعد آرام لائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار زور دیا ہے اور فرمایا تو ڈیل مت بنو اور غم نہ کھاؤ، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ہمیں اور کیا گارنٹی چاہیے، لیکن اللہ نے اپنے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تسلی دینے کو کہا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ اس لیے اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، کیونکہ تم سچ میں ہماری نگرانی میں ہو، اور جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کیا کرو۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے ہر وقت رہتے ہو۔ اللہ کسی جاندار کی طرح نہیں دیکھتا، ان کا لک بے حد الگ اور پرفیکٹ ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں، تو اللہ ہم سبھی کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہوگا۔ اور زیادہ کھل کے بتاؤں تو جب ایک ٹیچر ایک وقت میں اپنے سبھی اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہے تو وہ نظر بہت ہی سرسری اور ادھوری ہو جاتی ہے، اور اگر ٹیچر ایک ہی اسٹوڈنٹس پر دھیان دیتی ہے تو باقی اسٹوڈنٹس بچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، وہ سب سے الگ ہے اور اس کے جیسا اور اس کی برابری میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو وہ سبھی کو برابر سے دیکھ سکتا ہے، جیسے کہ اللہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نظر میں کوئی کمزوری اور کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ احد ہے، صرف ایک۔ اللہ نے جن کلماتوں کا استعمال کیا ہے وہ بہت دلکش ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے آنکھوں کے سامنے ہو، جیسے کہ صرف ایک بندہ اور اللہ ہی ہے، اور ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور ہمارے بیچ کوئی اور نہیں ہے، اور تب آپ صبر کی خوبصورتی کا مزہ لیں گے اور صرف اس سے ہی مدد مانگو گے انشاءاللہ۔ اور پانچویں بات ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلنا۔ چلتے وقت سبھی کو اکڑ اور گھمنڈ نکال کر نرم اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں۔ اللہ نے خود اس زمین پر عاجزی سے چلنے والوں کی تعریف کی، اور اللہ نے قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کی نصیحت دی، اور اللہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور نہ لوگوں کی اور منہ پھیرنا اور نہ زمین پر گھمنڈ کرنا، بے شک اللہ گھمنڈی اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا ہے کہ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے شک تم نہ تو زمین کو توڑ سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی اونچائی تک خود کو کھینچ سکتے ہو۔ اب ہم سنیں گے کہ محمد قاسم کی پہلی رحمانی خواب۔ محمد قاسم نے یہ خواب 1980 یا 1981 کو دیکھا تھا، اور محمد قاسم کہتے ہیں کہ میری زندگی کا پہلا خواب مجھے تب آیا جب میں قریب 4 سال کا تھا۔ میں نے 5 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس وقت اسکول نہیں جاتا تھا جب میں یہ خواب دیکھا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب میرے پاس تب آیا جب میں 4 سال کا تھا۔ بچپن میں مجھے گیس کے غبارے بہت پسند تھے۔ مجھے ہیلیم سے بھرے غباروں میں دلچسپی تھی۔ مجھے انہیں رہا کرنا اور انہیں آسمان میں اوپر جاتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا تھا۔
اس خواب میں میں اپنے گھر میں تھا اور میرا بڑا بھائی جاوید باہر سے آیا اور کہا کہ غبارے والے آدمی نہیں آیا ہے، جانے سے پہلے اپنے غبارہ خرید لو، نہیں تو تم رونا شروع کر دو گے۔ مجھے اپنی امی سے پیسے ملی اور میں باہر چلا گیا۔ میں نے غبارے والے سے ایک غبارہ مانگا اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ غبارے بھرتے ہوئے اس نے کہا کہ قاسم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر کی چھت پر سیڑھیاں ہیں جو سیدھے آسمان کی اور جاتی ہے؟ میں بہت حیران اور اتاولا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ میرا غبارہ آسمان میں کہاں جاتا تھا۔ میں بہت بےتابی کے ساتھ اپنے گھر کی چھت میں بھاگا۔ میں غبارے کو اپنے ساتھ لے جانا بھی بھول گیا۔ جب میں چھت پر گیا تو سچ میں وہاں میں نے سیڑھی دیکھی، بالکل مغلوں کے زمانے کی طرح سیڑھیاں۔ وہ لال اینٹوں سے بنی گولاکر سیڑھیاں تھیں جو آسمان کی اور لے جاتی تھی۔ سیڑھیوں کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ میں سیڑھیوں سے اوپر جانے لگا۔ میں اوپر گیا اور جب میں نے نیچے دیکھا تو سبھی گھر چھوٹے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی خوش ہو گیا اور اوپر چلا گیا۔ میں بادلوں کو چھونے بھی لگا تھا اور بہت اتاولا ہو گیا۔ تب مجھے لگا کہ شاید میری امی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، اس لیے جب میں تھک گیا تو واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ سیڑھیاں سیدھے اللہ کی اور لے جائے گی جو دنیا کا رب ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں خوشی کی عجیب سی لہر چل رہی ہے اور میں اللہ تک پہنچنے کی امید میں پوری تیزی سے سیڑھی چڑھ گیا۔ اور یہیں پر خواب ختم ہو گئی کے ساتھ ہی ساتھ پارٹ 10 کی بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 11 میں ہم سنیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام محمد قاسم کو ان کے گھر لینے آئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔